السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے ایک دوست ہیں فریدون صاحب، تو وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا کے ماہر ہیں۔ تو انہوں نے بڑی مہربانی کی کہ میری ویڈیوز کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ انہوں نے انالائز کیا اور انالائز کر کے مجھے بتایا کہ 5 ایریاز ہیں، 5 نیشز ہیں آپ کی، جن میں لوگ آپ کی ویڈیوز کو سنتے ہیں۔ تو آپ ادھر ادھر کی بہت ساری اور ویڈیوز بھی بناتے ہیں، مگر 5 ایریاز پہ لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اس میں جو سر فہرست تھا وہ پیرنٹنگ تھی۔ تو انہوں نے ساتھ مجھے پھر ایک لسٹ بنا کے دی کہ جو کامن تھیمز ہیں نا جن پر لوگ بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہیں، تو آپ ان پر بات کریں گے تو وہ بات زیادہ مفید ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس بات پر کہ ماڈرن ٹائمز کے اندر کیا کیا چیلنجز ہیں پیرنٹنگ کے۔ پھر میں نے کل پرسوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں نے یہ بتایا تھا کہ بچوں کو ایموشنل انٹیلیجنس کیسے سکھائی جائے۔ تو وہ جو انہوں نے مجھے گائیڈ لائن دی ہے، میں اس کے حساب سے آج ایک بہت اہم ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں۔ تو جو کامن تھیمز ہیں وہ تو انہوں نے بتا دی ہیں، جو کہ انشاءاللہ العزیز جو پیرنٹنگ کو سیریسلی سیکھنا چاہتے ہیں اور جن کے بچے چھوٹے ہیں تو آئی ایم شیور کہ اس سے فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ جاریہ کا انشاءاللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ اس کے علاوہ ایک پلیٹ فارم اور بھی اویلیبل ہے جو ایکچولی 1-to-1 میٹنگ کے لیے ہے، جس کا نام ہے مینٹوگا، MENTOGA۔ میں اس کا لنک نیچے دے دوں گا۔ تو جو اسپیسیفک باتیں ہیں نا، کسی ایک شخص کا کوئی پرابلم ہے، وہ تو بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو جنرلائز کر کے بیان کریں، اور پرائیویسی کا بھی تعلق یہ ہے اور کہ اس کو نہ بیان کیا جائے۔ تو اگر کوئی 1-to-1 اس سلسلے میں بات کرنا چاہے تو وہ مینٹوگا کے ذریعے رابطہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، یہ بات ایک بہت اہم ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن کا لیول کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، جب میں بہت چھوٹا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر میں کچھ تھوڑا ایکسیپشنل ماحول تھا۔ میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، میری ایک چھوٹی بہن تھی جو کہ 7 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ تو میرے پیرنٹس کے ساتھ سم ہاؤ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے ساتھ میرا کمیونیکیشن کا لیول بہت ہی دوستوں کی طرح تھا، اور میری زندگی میں اس ایک لیول کی دوستی کے لیول ہونے کی وجہ سے مجھے زندگی میں بہت فائدہ ہوا، بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں ایک لائف لانگ لرنر بنا، اور میں ابھی بھی اس ایج میں بھی میں اپنے آپ کو ایک لرنر سمجھتا ہوں، اور میرے ذہن میں الحمدللہ کبھی بھی یہ بات نہیں آئی کہ میں بہت سیکھا ہوا ہوں، کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ میں بہت سیکھا ہوا نہیں ہوں۔ تو لیکن جو میں نے اپنے ارد گرد میں دیکھتا تھا، تو جو گھر کا ماحول تھا، ان گھروں کے ماحول میں عموماً والد ایک بہت ہی اتھارٹی کے ساتھ گھر میں رہتا تھا، اور ایک وہ فکرہ میں بار بار بولتا ہوتا ہوں کہ ابا جی گھر آ گئے ہیں، اب کوئی سانس نہ لے، یعنی یہ والی حالات ہوتی تھی۔ اور امیوں نے خاص طور پر، ابو جو تھے ان کا ایک امپریشن بیڈ کاپ کا ڈالا ہوا تھا، تمہارے ابو آ جائیں گے نا تمہاری چمڑی ادھیڑیں گے، میں آ جائیں ذرا تمہارے ابو، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں۔ تو ایسا کرنے کی وجہ سے ایک والد کا نا ایک بہت ہی اتھارٹیٹیو، اور یہ کہ ہو سکتا ہے والد سخت بالکل نہ ہوں اور والد سارا دن بچوں کے لیے محنت کرتے ہوں، لیکن ساتھ یہ، اور محبت بھی کرتے ہوں، لیکن ساتھ یہ کہ ان کے اس امپریشن بننے کی وجہ سے بچوں کا والد کے ساتھ عموماً بہت دوری کا رشتہ ہوتا تھا، اور بچے جو ہیں وہ والد سے بات نہیں کر پاتے تھے، کچھ صورتوں میں ماں سے بھی نہیں کر پاتے تھے۔ اچھا، اس زمانے کے حساب سے دیکھیں، ہر دور کے اپنے تقاضے ہیں، اور آج سے 40-50 سال پہلے جب سوشل میڈیا نہیں تھا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں تھی، بہت زیادہ مواقع موجود نہیں تھے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ اخبار میں چھپ کے آتا تھا جو ہفتے بعد پتہ لگتا ہوگا۔ لیکن آج کل کے زمانے، اس لیے اچھائی کا راستہ، برائی کا راستہ ایک بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے سامنے موجود تھا، لیکن اب جو ہے اچھائی اور برائی کے درمیان بہت سارے گرے ایریاز ہیں، کتنا اچھا، کتنا کم اچھا، کتنا برا، کتنا کم برا۔ اب یہ بات صحیح غلط ہو، یہ اس کی بحث نہیں ہے، مگر کیا کریں، یہ ہے۔ تو اس لیے آج کل جو ہے ہمارے بچوں کے اوپر جو سٹریس ہے، ہمارے بچوں کے اندر جو ایک پریشر ہے، اور ہمارے بچوں کے بیچاروں کو جو چیلنج ہے اور جو امتحان ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ پیئر پریشر بہت زیادہ ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ڈیٹا بے شمار ان کی طرف آ رہا ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے انہیں نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک کمپیٹیٹو سوسائٹی کریٹ ہو گئی ہے۔ پیسے کی کثرت سے ایسوسیٹڈ ترقی کا کانسیپٹ جو ہے وہ ان کو ہر وقت ایک تحریک میں رکھتا ہے، اور ان کو شارٹ کٹ تلاش کرنے پر لگتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں جو ہمارے تہذیب، ہمارے تمدن، کسی بھی تہذیب اور تمدن میں بہت ہی نازیبا ہیں، وہ تمام چیزیں بہت ہی آسانی سے ان کی دسترس میں بھی ہیں، دسترس میں نہیں ہے تو کم از کم ان کے ویژول دسترس میں ہیں۔ ایسی صورت میں بہت ضروری ہے، آج سے 40 سال کے مقابلے میں کہوں تو 1000 گنا زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن کا لیول بہت سٹرونگ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ
کہ بچے کو ہم اتنا کانفیڈنس دے دیں کہ باہر اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو وہ شام کو آ کے آپ کو بتا دے، اس خوف کے بغیر کہ مجھے تھپڑ پڑے گا اور مجھے مار پڑے گی۔ گندی سے گندی بات، غلط سے غلط بات، عجیب سے عجیب ایکسپیرینس ان کو جو باہر ہوا ہے وہ شام کو ڈی بریف کر دیں اپنے پیرنٹس کو، اور پیرنٹس روزانہ کی بنیاد پر وقت نکالیں جس میں بچے سے بالکل دوستی کی طرح سے پہلے اپنا بتاتے ہوئے، آج میں گیا دفتر میں، میں نے یہ دیکھا، پھر یہ ہوا، یہ عجیب بات ہوئی، تو بچوں کی ایک گھر کے اندر ایک روٹین ایکٹیویٹی بنا لی جائے جس میں بچوں کو ڈی بریف کیا جائے، بچے سارے دن کے حالات آپ کو بغیر خوف کے بتائیں۔ یہ تبھی ممکن ہوگا کہ والدین کا یہ مزاج بنا ہو کہ جب بچے نے پہلی دفعہ غلط بات بتائی تھی تو اس کے منہ پر تھپڑ نہ پڑ گیا، کیونکہ جب پہلی دفعہ اس نے غلط بات بتائی اور اس پر تھپڑ پڑ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے کمیونیکیشن کے سارے راستے بند کر دیے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ تھپڑ کی وجہ سے وہ غلط کام چھوڑ دے گا، اب یہ ہوگا کہ وہ غلط کام ضرور کرے گا مگر آپ کو پتہ نہیں لگنے دے گا، وہ اس طرح کا چلاک بن جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کے درمیان ہماری کمیونیکیشن بہت سٹرونگ ہو، اور اس کی ٹیکنیک سمپل یہ ہے کہ بچے کے بارے میں ججمنٹل نہ ہوں، بچے کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، جب وہ کوئی غلط فضول سی بات بھی آپ کو بتائے تو اس کی بات کو سن کر اس کو انالائز کریں، اور اس میں جو اپنا پیرنٹنگ اور مینٹورنگ رول ہے اس کو بہت انٹیلیجنٹلی پلے کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کی بات سن کر اس پر کچھ پابندیاں لگائیں، اس کو کسی ڈسپلن میں لے کے آئیں، کچھ چیزوں کو اس سے منع کر دیں، کچھ اس کی روٹین کو چینج کر دیں، یہ ایک الگ بات ہے اور یہ ہمیں کرنی بھی چاہیے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ وہ بچہ عزت نفس کو مجروح نہ اس کی ہو، تو پھر وہ آپ کا دوست بنے گا، آپ کا مینٹور، آپ کو اپنا مینٹور بنائے گا، آپ کا عزت کرے گا، آپ کے خوف کی وجہ سے برائی سے نہیں بچے گا، آپ کی محبت کی وجہ سے برائی کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ کرنا چاہیے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اتنا باہر کا پریشر ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے بچوں کے اوپر کتنی بمبارڈمنٹ ہے، کتنی ان کے اوپر یعنی ژالہ باری ہو رہی ہے ڈیٹا کی، اور انفلٹر ڈیٹا کی، اور اس میں ان بچوں کا بہک جانا، بچوں کا بالکل ایک غلط راستے پہ چل جانا، اس کا بہت اندیشہ ہے۔ تو اس لیے میں اس چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کچھ ایسا ماحول نہیں ہے کہ جس میں بچے آپ کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے، آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، جھجکتے ہیں آپ ساتھ بات کرتے ہوئے، تو آپ مہربانی کر کے اس کے لیے اپنی ایفرٹ پٹ کیجئے، اور ایفرٹ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کچھ وقت اس طرح گزاریے جس میں آپ بات نہ کر رہے ہوں، وہ باتیں کر رہے ہوں، چاہے وہ باتیں جتنی بھی بونگی بے فضول سی باتیں ہوں آپ کریں۔ بچہ لوڈو کھیلنا چاہتا ہے، لوڈو کھیلیے اس کے ساتھ، بچہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ اور گندی سی پینٹنگ کرنا چاہتا ہے، بیٹھ کے پینٹنگ کیجئے، بچہ آپ کے ساتھ کچھ اور کام کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ وہ کام کیجئے، تاکہ بچے کے اندر ایک کانفیڈنس آئے۔ دیکھیے ایک بات ہم نے اپنے پیارے، بہت ہی پیارے دوست سلمان آصف صدیقی صاحب سے دیکھی، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کے کام میں برکت دے، اور اللہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذریعہ بنائے۔ وہ بہت خدمت کر رہے ہیں یعنی انسانی کردار کی تشکیل کے سلسلے میں، اور میں بہت ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان جیسے بڑے آدمی کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے۔ اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بچہ ہے نا، بچے کو تربیت کے لیے شروع میں ایک کو لرنر چاہیے ہوتا ہے، لہٰذا بچہ اگر ایک عجیب سی گیند کو لڑکا رہا ہے اور وہ دیوار سے ٹکرا کے آ رہی ہے تو اس کو ایک کو لرنر چاہیے جو اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ والا کام کر رہا ہو، اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو مینٹور چاہیے ہوتا ہے، مینٹور وہ جس کے مشورے سے وہ اپنی زندگی کو گزار سکے۔ مگر یہ تبھی ممکن ہے کہ بچہ ہماری رسپیکٹ تب کرے گا اگر ہم رسپیکٹ ایبل ہوں گے۔ رسپیکٹ ایبل، یہ رسپیکٹ ایبل نہیں، میں نے کہا رسپیکٹ ڈیش ایبل، اس قابل کے ہماری رسپیکٹ کی جائے۔ تو اگر ہم اس قابل ہوں گے جو ہماری رسپیکٹ کی جائے تو پھر بچہ ہماری بات کو سنے گا اور ہمیں اپنا مینٹور بنائے گا۔ تو پلیز اپنے گھروں کو دیکھیے، اس ویڈیو کا فائدہ تب ہوگا اپنے گھروں میں دیکھیے کہ آپ کے گھروں میں بچوں کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن کا لیول کیا ہے، اور اس لیول کو اگر آپ انکریز کریں گے تو آپ کا گھر انشاءاللہ جنت بنے گا انشاءاللہ۔